اس میں سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ ایڈجسٹ نہیں ہو سکتے ہیں ماحول کے ساتھ. جو ہم نے سیکھا تھا وہ کچھ اور تھا، جو اب ہم دیکھ رہے ہیں یہ کچھ اور ہے. آج کا جو ماحول ہے، آج کی جو یہ محفل ہے، اس محفل کے لیے میں بچپن سے خواب دیکھ رہا تھا، جو خواب کی تعبیر میرے ان نوجوانان اسلام اور رہبران ملت مولانا فاروق مصباحی صاحب، بشار صاحب اور ان کی تنظیم نے کی ہے. میں عموماً مولوی بشار صاحب سے یہ گزارش کرتا رہتا تھا بیٹھ کر، کبھی کبھی یہ چائے بھی پلاتے تھے، لنگر بھی یہ جمعہ کے بعد یا ظہر کے بعد لگایا کرتے تھے، تو میں انہیں یہ عرض کیا کرتا تھا کہ حضرت نماز سب کو آتی ہے، سب باتیں سب کو دین کی آتی ہیں، مگر ایک بات ہے اصلاح معاشرہ کے لیے اور بیداری امت مسلمہ کے لیے آپ اتفاق اور اتحاد کی باتیں کریں. کیونکہ اتفاق اور اتحاد کی باتیں ہم جیسے لوگوں نے جو ہے وہ سماج میں خراب کر دی ہیں. اس میں سیاست بھی آتی ہے، اس میں مسلک بھی آتے ہیں، اور اس میں پھر ایک دوسری بات میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں وہ گدی نشینی بھی آتی ہے. یہ سب جو ہیں یہ تجارت پر مبنی ہو کر بیٹھ گئی ہیں. میری گزارش ہے کیونکہ جو ایجنڈا ہے، ایجنڈا کو ملوز نظر رکھتے ہوئے میں گزارش کروں گا، نا خدا پر مطمئن ہے بند خدا نے نا خدا، اب خدا یاد آ رہا ہے موجے طوفان دیکھ کر. یہ زلزلے، یہ آفات، یہ بیماریاں، یہ نااتفاقیاں، یہ گھروں میں ناچاکیاں، یہ بے ادبیاں اور یہ بے برکتیاں کیوں ہیں؟ یہ سب دین سے دور ہونے کی علامت ہے اور علماء سے دور ہونے کی علامت ہے. آپ کو علم ہی ہوگا، آپ سب دانشور لوگ ہیں. ہمارے ہاں ہندوستان میں والی ہند حضرت محی الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی تشریف آوری سے ہندوستان میں اسلام پھیلا. اگر اس وقت کے لوگ ان کے کردار کو دیکھ کر، ان کے اعمال کو دیکھ کر مسلمان ہوئے، اس وقت ان لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا تھا، ان کے پاس کوئی عالم نہیں تھا، ان کے پاس کوئی ایسی بات نہیں تھی، مگر صرف ان کے معجزات اور ان کا عملی کام دیکھ کر یہ ہوا. اسی طرح سے ریاست جموں و کشمیر میں حضرت شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ کی آمد سے کشمیر میں تمام کے تمام جو لوگ تھے وہ جوزت تھے، جو تاریخ پر نظر رکھتے ہیں. میرے عزیز پروفیسر صاحب نے آج بہت اچھی باتیں کی ہیں، میں ان سب کی باتوں سے متفق ہوں. تو حضرت شاہ ہمدان کے آنے سے کشمیر میں اسلام سے لوگ بامشرف اسلام ہوئے. انہوں نے پیار سے، خدمات سے، القابات سے اور اپنی زرعی خیالات سے لوگوں کو قائل کیا. اس کے بعد جو لیا الزام آتے رہے. اور ایک اور بات میں آپ کو آج عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ ریاست جموں و کشمیر میں پارویں لوگوں کے لیے جو پارویں زبان استعمال کرتے ہیں ان میں ہم سب لوگ آتے ہیں. ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو شخصیات کو یہاں نزول فرمایا بحکم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے. ایک کا نام حضرت عبید اللہ بابا جی لاروی رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور دوسرے کا نام حضرت مولانا مولوی حبیب اللہ شاہ صاحب ہیں. یہ مان کے چلنا ہوگا آپ کو. اگر یہ دو ہستیاں پارویں ایریا جات میں اس علاقے میں نہ ہوتی تو ہم لوگ بھی آج وہی بات کرتے. جیسے پرسوں میں کسی محفل میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے ہاں، میرے ہاں میری سمال کی بات ہے. حضرت مولانا صاحب جب ہماری بھینسیں دودھ دیتی تھی یا شیرخوار ہوتی تھی تو ہمارے والدین کہتے تھے کہ یہ دودھ لے جاؤ اور پانی میں ڈال کر بابا نند مہر کے اروا کرو. تو مجھے چیر ہوتی تھی، میں اپنی والدہ سے، نانی سے، مامی سے، دادی سے یہ کہتا تھا کہ نند مہر تو ہم میں سے ہے ہی نہیں ہے، وہ غیر مسلم آدمی ہے. تو وہ آگے سے ہمیں ڈانٹتی تھی کہ آپ بے ادب ہیں. نند مہر گجروں کے جو ہیں وہ بڑے گرو ہیں. تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ہوں گے، وقت کی بات مان لیتے ہیں. تو یہ سب فتنے جو ختم کی یہ اولیاء اکرام نے کی. اسی طریقے سے
اسی طریقے سے جب ہماری شادیاں بیاہ ہوتی ہیں تو ہمارے یہ ایک طبقہ کے لوگ ہیں جو پیلی پگڑیاں باندھتے ہیں اور اپنے آپ کو یہ سمجھ کر کہتے ہیں کہ وہ جتنے بدعات اور جتنی لغویات ہیں وہ ان شادیوں میں ڈول گانے سے لے کر دیگے باجے تک وہ بجاتے ہیں، وہ پگڑیاں باندھ کر آگے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سب باتیں چھڑانے والی یہ ہستیاں کون تھی؟ علماء سے پہلے یہی اولیاء اللہ تھے۔ اولیاء اللہ کا دامن پکڑنا ہوگا۔ رہی بات منشیات کی، ہمیں ہمارے استاد بتایا کرتے تھے کہ سگریٹ مت پیو، نسوار مت کھاؤ، اور ہماری چیکنگ ہوتی تھی۔ مجھے دکھ سے کہنا پڑتا ہے، میرے کچھ عزیز بھی ہیں جو مجھے ذاتی طور جن کی کلاس میں آج اللہ پاک نے ان لوگوں کو بڑے بڑے عہدوں پر فائز کیا ہے اور مجھے فخر ہوتا ہے۔ اور جب مجھ جیسا آدمی ان کی کلاس میں جاتا تھا تو میرا پہلا کام یہ تھا، یار نشہ نہیں کرنا ہے اور دین مصطفیٰ کو سیکھنا ہے جو ہماری تھی۔ مگر آج ہمارے اساتذہ اکرام جو ہیں وہ پہلی بات بتاتے ہیں، یار تم کس کا بیٹا ہے؟ چودھری کا ہے، سردار کا ہے، شاہ کا ہے، ایس ٹی ہے، نان ایس ٹی ہے، کس گروپ کے ساتھ آپ کے سیاسی تعلقات ہیں؟ تو آگے کی بات ہی نہیں، وہ لڑکے کے ذہن میں وہی بات آ جاتی ہے، تو ادب کا نام ہی نہیں رہا۔ نشے وشے سب تو ہم خود بیڑی منگوا کر پیتے ہیں، بچہ ہے 10 روپے لے جائے یا 20 روپے لے جائے، میرے واسطے بھی زیادہ اپنے واسطے لے گیا، ایسے ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ میں ایجوکیشن کی فیلڈ میں رہا ہوں۔ تو اس کے بعد قدرتی آفات اور ملکی حالات، یہ سب بے نوازیوں